إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں جب تک جانے باقی رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین سیکھنے، دین سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اللہ نے ہم تمام کو اپنی زندگی کی مشغولیات سے نکال کر اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ ہی میں کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ بہت ہی میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ میری عمر کے، آپ کی عمر کے کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے بزرگ، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار میں مشغول ہو سکتا ہے، کوئی اپنے اپنے معاملے میں مشغول ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ نے ہم تمام کو اپنے گھروں سے، اپنی جگہوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنے دکانوں سے نکال کر اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، جیسے ہم یہاں پر جمع ہیں، جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ بیان ذکر ایک عبادت ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی عبادات جنت میں ایسے ساتھ بیٹھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کے خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، یعنی اس پروگرام کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ استقبال رمضان۔ استقبال رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ابھی تک زندہ رکھا اور انشاءاللہ ہم رمضان میں داخل ہوں گے نہیں ہوں گے داخل؟ انشاءاللہ ہم رمضان میں داخل ہوں گے، تو خوب اللہ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے ہر لمحات میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرنا کیسے استقبال کرنا چاہیے، کیسے اعمال کرنا چاہیے، انشاءاللہ مختصر وقت میں بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو معلوم پڑے کہ کوئی ایک خاص مہمان آپ کے گھر پہ آ رہا ہے، جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں اور جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، وہ مہمان جو ہے عمر میں بھی بڑا ہے، قد میں بھی بڑا ہے، باعزت انسان ہے، ایسا شخص آپ کے گھر مہمان بننے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا کرتے آپ اس وقت؟ ہاں جی، کیا کرتے اس وقت؟
مہمان کے استقبال میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، آپ اپنی آپ اپنی جو زندگی کا معمول ہے پہلے تبدیل کرتے ہیں، گھر کی پاکی صفائی کرتے ہیں، بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، آپ بھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے پکوان پکاتے ہیں، تاکہ وہ مہمان جب ہمارے گھر میں آئے تو وہ خوش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. اس کے مطابق کھانے بھی پکواتے ہیں، اس کی عزت توقیر بچوں کو سمجھاتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرنا، بے ہدا الفاظ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بہت بڑا مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے. تو معمولی کوئی ایک انسان جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے گھر مہمان بن کر آتا ہے تو ہم اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے، کرنا بھی چاہیے. لیکن میری اور آپ کی زندگی میں جب ماہ رمضان جیسا ماہ رمضان جیسا مہمان آ رہا ہے، اور کتنے دن کے لیے؟ ہاں جی، کتنے دن کے لیے؟ پورے مکمل 1 مہینے کے لیے. تو اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ ہاں جی، مہمان آ گیا ہے، اپنے من کے مطابق فون دیکھتے بیٹھیں گے، ریلز دیتے بیٹھیں گے، دکانوں کے اندر مشغول ہو جائیں گے، اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے. وہ بیچارہ آپ کے گھر تک آ گیا، آپ کی زندگی میں آ گیا، 1 مہینے کے لیے آپ کے پاس رکا ہوا ہے. اگر آپ اس کی قدر نہیں کریں گے، آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہاں جی، چلا جائے گا. اپنا وقت آئے گا اور وقت کے بعد نکل جائے گا. تو بد نصیب کون ہوں گے؟ میں اور آپ ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے یہ جو مہینہ الحمدللہ ہم 2-3 دن کے اندر اس مہینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس مہینے کا استقبال، اس مہینے کا استقبال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی آمد پر، اس مہینے کی آمد پر، اس مہمان کی آمد پر اللہ تعالیٰ ایسے استقبال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے یہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو. ہاں جی، اب آپ کے گھر پہ مہمان تو کیا کرتے آپ؟ سب سے پہلے وہ دروازہ، وہ روم بند کرتے جو سب سے گندا ہو. بند کرتے ہی نہیں کرتے، تاکہ مہمان کی نگاہ وہاں پر نہ پڑے. اگر یہاں یہ دیوار اگر خراب ہے تو پہلے پینٹ مار دیتے ہیں، یا جالی بند دیتے ہیں، یا کپڑا ڈال دیتے ہیں، تاکہ مہمان کو وہ چیز نہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ جب اس طرح استقبال کرتا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. نمبر 3، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو کہ سرکش شیاطین انسانوں کو شرارت کرتے ہوئے تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین کو بھی باندھ کر کیا کر دیتا ہے؟ قید کر دیتا ہے، تاکہ اس رمضان کا استقبال اچھی طریقے سے ہو اور رمضان کے اندر عمل کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ کون استقبال کرتے ہیں؟ کون کرتے جی؟ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ جواب دیتے رہیں گے تو میں آگے بڑھتا رہوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا ورنہ. آیا سمجھ میں آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ استقبال کیسے کرتا ہے؟ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. اللہ اس رمضان کا استقبال کرتے ہوئے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. نمبر 3، جلدی بولو جی، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین جو ہے اپنی سرکشی کو نہ پھیلائے اور لوگوں کو بیجا تکلیف نہ دیں. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو دنیا کے اندر اتارتا ہے، وہ اعلان کرتے ہوئے کیا پھرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. وہ اعلان کرتا ہوا پھرتا ہے، اے 11 مہینے نیک اعمال کرنے والے، یہ اصل مہینہ ہے نیکیاں کرنے کا. 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، اب 6 وقت کی نماز پڑھ لے، تہجد کا بھی اہتمام کر لے، تراویح کا بھی اہتمام کر لے،
صدقہ و خیرات تو مہینے 2 مہینے میں دیا کرتا تھا، ہفتے 2 ہفتے میں دیا کرتا تھا، یہ اصل مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا. تو ایک فرشتہ اعلان ایسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، جو کام کرنا ہے اس میں کرو. جو 11 مہینے آپ کام کرتے تھے وہ اس میں کرو. جیسے ماں باپ کی خدمت 11 مہینے میں کیا کرتے تھے، یا اور زیادہ کرو. جتنے بھی خیر کے کام کرنے والے، خیر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، وہ کام جس کے کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں خیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر. جس کے کام کرنے سے آپ کو نیکیاں ملتے ہیں. جو بھی کام آپ کرتے تھے، فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے. اب کوئی آواز سنتا ہے فرشتے کی؟ سنتا ہے کوئی فرشتے کی آواز سنتا ہے؟ فرشتہ نظر آتا ہے کسی کو؟ لیکن یہ غیبی معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، پوری دنیا میں گھوم گھوم کے اعلان کرتا ہے. اور کیا اعلان کرتا ہے؟ وہ یا باغی الشر اقصر. 11 مہینے گناہ کر رہا ہے، کم از کم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں تو عبادت کر لے، اس مہینے کے اندر گناہوں کو چھوڑ لے. اور 11 مہینے جو تو نے گناہ کیا ہے، کم از کم اس مہینے کے اندر اپنی بخشش تو کروا لے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی تو کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے معاملے کو طے تو کر لے. اس کی فجر اور اس کی مغرب اور اس کا افطار، اس کی سحری، اتنی خیر و برکت. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے اتقاء من النار. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ استقبال کس کا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو بندہ 24 گھنٹے گناہ کر رہا تھا، 11 مہینے گناہ کر رہا تھا، میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ معافی مانگنے کے لیے آ جائے، کیا کر دوں گا میں اسے؟ کیا کر دوں گا؟ معافی نہیں، جہنم سے اسے نکال دوں گا. اتقاء من النار کے الفاظ اللہ نے ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ سورہ نوح کی آیت کریمہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ. اللہ معاف کرنے والا ہے. ایک ہے تمہارے گناہ کو معاف کر دینا، ایک ہے تم کو جہنم سے آزاد کر دینا. یہ اس سے بڑا معاملہ ہے. تو لہٰذا معافی مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ. ہاں جی، کیا پھر وہی زندگی ہماری یہ ہوگی؟ تو اسی لیے ہم کیا ہے، یہ رمضان کا استقبال ایسے کرے، کم از کم 1 مہینہ، کم از کم 1 مہینہ. یہ تربیت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا مہینہ ہے. جتنے آپ نیک کام کے معاملے کرے، وہ تمام چیزوں کا مہینہ آ رہا ہے. لہٰذا ہم گناہوں کے کام سے محفوظ رہے. اور ایک مسند احمد اور دیگر روایتوں کے اندر ہمیں ملتا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا کرتے تھے، استقبال کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. آپ کیا فرماتے کہ اے لوگو، ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ کیا آنے والا ہے؟ شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ہاں جی، شعبان کے اواخر میں اللہ کے نبی خطاب کرتے ہیں اور کیا حکم دیتے کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر کیا ہے، ایک ایسی رات ہے جو کیسی بہتر ہے؟ ہاں جی، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے رمضان آنے سے پہلے استقبال رمضان پہ صحابہ اکرام کو ابھارا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس رمضان کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو 3 باتیں، کتنی باتیں ملیں گی؟ 3 باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جلدی کرو. کیا کرو؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلدی کرو. کس میں جلدی کرو؟ کس میں جلدی کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، یعنی اپنی مغفرت کروانے کے لیے جلدی کرو. جلدی کا مطلب کیا ہے؟
جلدی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز کھڑی بھی ہے تو اب بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ جلدی ہے؟ کیا مطلب جلدی کا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو جو عمر آپ کو ملی ہے، یہ عمر بہت ہی کم ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جب بھی آپ کو نیک عمل کرنے کا موقع ملے اس میں جلدی کر لو۔ بَارِدُوا بِالْأَعْمَالِ السَّبْعَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ انسان کی عمر کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ مغفرۃ من ربکم، کس کے لیے جلدی کرنا ہے؟ کیا جی بولیں گے نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ ہاں، کس میں جلدی کرنا ہے؟ کس میں جلدی کرنا ہے؟ آ رہا سمجھ میں آپ کو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوسرے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ نے کہا کہ سبقت لے کر جاؤ، نیک کاموں میں سبقت لے کر آگے بڑھو۔ کیوں؟ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک جلدی کرنا ہے اور ایک کیا کرنا ہے؟ سبقت لے کر جانا ہے۔ اب سبقت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت لے جانا اسے کہتے ہیں۔ میں مثال دوں آپ کو سمجھنے کے لیے، سمجھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ ذرا دیکھ لو کتنے لوگ ہیں؟ ہاں، 20-25 ہے۔ وہاں پر جو ہے ایک کچرا یا کچھ پیپر گرا ہوا ہے۔ کیا گرا ہوا ہے؟ پیپر گرا ہوا ہے، کچھ کچرا گرا ہوا ہے۔ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نیک اعمال میں جلدی کرو، ایک سبقت لے جاؤ۔ تو عمل کا موقع بہت ہی کم ہے، عمل کرنے والے بہت زیادہ۔ یہ واحد نیکیوں کا معاملہ اللہ کہتا ہے کہ جلدی کرو، سب سے پہلے آگے بڑھو، اپنا خیال کر لو، کیونکہ اگر دوسرا آدمی وہاں پر پہنچ گیا، اس کو اٹھا لیا تو آپ محروم کر دیے جائیں گے، آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ تو نیک اعمال کرنے کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، اللہ توفیق بھی بہت کم دیتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے، اللہ نے کہا کہ جلدی کرو، اور دوسرا کیا کرو؟ دوسرا کیا کرنے کا ہے؟ سبقت لے جاؤ۔ کیا کرو؟ سبقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جی سمجھ میں آ رہی باتیں میری آپ کو؟ ہاں، سبقت کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اور قرآن کے اندر تیسرا لفظ جو اس سے بڑا بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا کیا ہے؟ ساریعوا، جلدی کرو۔ دوسرا سبقت لے جاؤ۔ تیسرا اللہ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ کیا کرو؟ اللہ کی طرف کیا کرنا ہے؟ یہ کیا مطلب؟ دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ اس میں علماء اکرام نے 2-3 اہم باتوں کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوڑیں گے انشاءاللہ؟ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد سے بھاگ کر نکل جائیں۔ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سب سے پہلی بات جو اللہ نے ابھارا ہے، جلدی کرو، آگے بڑھتے رہو، بھاگتے رہو، اللہ کی طرف دوڑتے رہو۔ اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ابھی کتنا وقت باقی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دوڑ کر وہ کام کر لو۔ کیا ہے؟ کل کا کام کب کرو؟ کل کا کام آج کرو، آج کا کام اب کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کیوں؟ تمہاری زندگی میں تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری زندگی میں ابھی کتنا وقت باقی ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوڑنے کا مطلب یہ ہے جب انسان کے اپنے وقت کا پتہ نہیں کہ موت کب آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کم وقت میں اللہ کی جنت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی رضا کو پانا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ اگر اپنی جوانی کو گوا دیں گے، آج نے کل کر لوں گا، کل نے پرسوں کر لوں گا، یہ نہیں اس عمر میں کر لوں گا، یہ نہیں اس سال کر لوں گا، اگر آپ اپنی زندگی کے ایام کو ایسے ہی ضائع کرتے رہیں گے تو میری اور آپ کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے کہا
جلدی کرو. اور نمبر 2, ہاں جی, اعلان کیا گیا کہ ماشاءاللہ مسجد کے اندر کام چل رہا ہے, 2-4 کھڑکیوں کا جو ہے کام باقی ہے. تو اس کے بعد دیکھو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں. کرتے بات اس کے بارے میں کرتے گا جی بات. ہاں, پھر جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں, سمجھیں گے انشاءاللہ. وہ مثال بتا کر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں کچھ نہیں بول رہے آپ لوگ, میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ دوڑ کا مطلب ایک مثال دیتے ہیں. جیسے آپ کو یہاں سے, یہ کون سی کالونی ہے, یہ انمول کالونی سے آپ کو یہاں سے 5 کلومیٹر بھاگنا ہے. 5 کلومیٹر بھاگنا ہے, رننگ ریس. تو ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ یہاں سے کل صبح 5 بجے ریس ہوگی. سارے لوگ اس میں شامل ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اور سیٹی مارنے کے بعد کہاں پر کتنے کلومیٹر بھاگنا ہے؟ کتنے کلومیٹر بھاگنا ہے؟ 5 کلومیٹر بھاگنا ہے. اور جو سب سے پہلے پہنچے گا اسے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ اسے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. تو سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بازو کوئی بوڑھے ہیں, وہاں پر کوئی جوان ہے, وہاں پر کوئی بچے ہیں, اور سارے صف میں کھڑے ہوئے ہیں. ہر کوئی سوچتا ہے کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وہ 5 کلومیٹر کی دوڑ ختم کر کے انعام کو پانا ہے. جیسے ہی وزل بجا دی گئی سارے بھاگتے ہیں. بوڑھا یہ نہیں سوچتا کہ پیچھے آنے والے جوان ہیں, بھاگنے والے بچے ہیں. بچہ یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے پہلے آگے بڑھوں گا. انعام کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ہے جی انعام؟ 1 لاکھ کا انعام ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, جلدی کرو. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, سبقت کر کے آگے بڑھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھو. انعام میں کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے. وہ جنتن کیا ہے؟ جب 5 کلومیٹر دوڑنے کا معاملہ تو کیسا بھاگتے ہیں؟ جبکہ آپ کے سامنے جنت جیسا انعام رکھا گیا. اب اللہ کہتا ہے کہ جلدی کرو, آگے بڑھو, بھاگتے رہو. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اور دوسرا, اس ریس میں ایک اور چیز ہوتی ہے, سمجھیں گے انشاءاللہ. جب آپ کو بتایا گیا کہ وزل بجا دی گئی تو آپ کو بھاگنا ہے, یہ 5 کلومیٹر کے عرصے میں بہت ساری چیزیں آتی ہے. آپ کا دوست کھڑا ہوا ہے, آپ کا بھائی کھڑا ہوا ہے, آپ کے علاقے والے کھڑے ہوئے ہیں, کچھ اچھے پارک بھی موجود ہے. کیا آپ اس بھاگنے کے دوران میں کیا آپ اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں کھڑ کر؟ کیا جی بات کرتے ہیں؟ دوستوں کا بعد میں پہلے دوڑ مکمل کرنا ہے, انعام پانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. جو ہم نے زندگی آپ کو عطا کیا ہے, آپ کی دوڑ شروع ہو چکی ہے. آپ جنت کے لیے جلدی نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھیں گے, سبقت نہیں کریں گے, اور بیچ میں دوستی کا بہانہ, دنیاوی معاملات, کاروبار, ان چیزوں میں آپ پڑھ کر اتنے اچھے ایام کو آپ گزار کر ضائع کر دیں گے. تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ لوگ کیا ہو جائیں گے جی؟ آگے بڑھ جائیں گے, جنت کو پالیں گے, آپ دور کر دیے جائیں گے, جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اور تیسری بات علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, سمجھیں گے انشاءاللہ؟ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اس دوڑ میں جب بھاگتے ہیں, یہ 5 کلومیٹر کا ایریا آپ کے سامنے موجود ہے, تو کہیں کھڈے بھی ہے, پتھرے بھی ہے, پانی بھی ہے, کانٹے بھی ہے. کیا کرتے ہیں آپ اس وقت؟ ہاں جی, راستہ صاف کرتے بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس وقت؟ انگل کر نکل جاتے ہیں. راستہ کیسے بھی کیوں نہ ہو, نصیب ہے, فراز ہے, یا گڑا ہے, پتھر ہے, آپ انگلتے ہوئے نکل جاتے ہیں. تو اسی لیے جب انسان کو زندگی دی گئی ہے, جنت کو پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے, اگر ایک انسان اس راستے کو یعنی دنیاوی زندگی کو بناتا ہوا بیٹھتا ہے, دنیاوی محلات کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے, تو ایسا انسان پیچھے رہ جائے گا. اس کے دوست کیا ہو جائیں گے؟ آگے نکل جائیں گے. دوڑ سے دور کر دیا جائے گا, جہنم سے, جنت سے محروم کر دیا جائے گا. چوتھی بات سمجھیں گے انشاءاللہ دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جب آپ بھاگ رہے ہیں، دنیا بھی دوڑ ہے، ایک لاکھ پانے کے لیے آپ بھاگتے ہیں، تو آپ بیچ میں گر جاتے ہیں، بیچ میں نیچے گر گئے، آپ چند لوگ آگے بڑھ گئے، تب کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے ہیں آپ، بیٹھتے ہیں؟ ریس کرنے والا کبھی بیٹھتا؟ گرنے کے بعد خاموش ہوتا؟ گرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ جتنے لوگ آگے بڑھے ہیں اس سے چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاؤں. تو علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں گرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، وہ ہمت نہ ہارے، اٹھے، توبہ کریں، دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے مہینے کو رکھ کر اعلان کیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آپ نے 11 مہینے تک گناہ کیا ہے. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باغی الشر اقبل اقصر، کہتا ہے کتنے گناہ کرے گا، اٹھنے کا وقت آ چکا ہے، کمر باندھنے کا وقت آ چکا ہے، جنت کو پانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی مغفرت کروانے کا وقت آ چکا ہے، کیوں تو سستی کر رہا ہے؟ نبی پاک جو ہے بڑے بہترین انداز میں صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو مہینہ میرے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو جلدی کریں گے انشاءاللہ نیک اعمال کرنے میں. اب آئیے اس رمضان میں جو ہے بہت سارے اعمال کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ ہاں جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد ھدی للناس. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے جیسے روزے کے لیے خاص ہے، ایسے ہی کس کے لیے خاص ہے؟ کس کے لیے خاص ہے؟ بولو جی ذرا آواز سے، کس کے لیے خاص ہے؟ اس رمضان میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل تورات کون سی نازل ہوئی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کا ماحول نہیں ہے ہمارے پاس، ہے ماحول ہے ماحول ہے. صحیح بتائیے ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے؟ اور یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ذرا جواب دیتے رہیے میرا، تاکہ آپ کے بھی کیا ہے ذرا آپ خطے کے اندر بنے رہیں گے انشاءاللہ. کتنے ایسے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر مسجد ہے مسجد ہے، ایک روم ہے کہ جس کے اندر آپ کیسے کہ یہ روم کے اندر میں نماز پڑھتا ہوں، میرے بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، ہم سب جو ہے رات میں بیٹھ کے اس روم کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. ہری بات سمجھ؟ ماحول نہیں ہے. میرے اور آپ کے بچوں کے لیے ماحول کون بنانا ہے؟ کون بنائیں گے ماحول؟ قرآن کا ماحول ہم بنائیں. ایک روم طے کر دے اور ایک وقت طے کر دے، صبح میں، دوپہر میں یا شام میں، مغرب کے بعد کھانا کھانا، اپنے ہوم ورک کرنا، عشاء کے فوری بعد سارے بچے بیوی کے ساتھ آپ بھی قرآن لے کر بیٹھے، میں پڑھتا ہوں میرا قرآن سنیں، کبھی آپ سنائیں، آدھے گھنٹے کی مجلس بنائیں گے انشاءاللہ. قرآن کا ماحول بنائیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا، ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ آپ اپنے بچوں کے لیے قرآن کا ماحول بنائیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی. بنائیں گے انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ، کتنا؟ زیادہ نہیں. اب سب لوگ جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد ماں وہاں بیٹھی ہوئی ہے، باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بچے وہاں گیم کھیل رہے ہیں، پورے وہاں گیم کر رہے ہیں. کس کا ماحول ہے ہمارے پاس؟ کس کا ماحول ہے جی؟ موبائل کا ماحول ہے. کس کا ماحول ہے؟ موبائل کا ماحول. بنائیں گے انشاءاللہ. جب آپ گھر کے اندر ماحول بنائیں گے، دوسرا ماحول کیا بنانے کا ہے؟ کیا بنانے کا ہے ماحول؟ مسجد میں بنائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کو تاکید کریں، مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے کہاں پر رہیں گے؟ مسجد ہے اچھا کوئی بھی مسجد جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد توحید میں آپ رہیں گے انشاءاللہ. بچوں کو تاکید کریں، میں بھی آؤں گا اور 10 منٹ قرآن لے کر بیٹھوں گا، اس کے بعد اذان ہوگی، نماز پڑھوں گا اور 10 منٹ قرآن لے کر بیٹھوں گا. ماحول پیدا کریں کہ ہمارے بچے اگر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دیکھیں کہ والد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، فلاں بزرگ قرآن پڑھ رہے ہیں، فلاں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کا ماحول ہے. قرآن کا ماحول ہے. صحابہ اکرام کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو وہ کیا صحابہ اکرام کے قرآن پڑھنے کا انداز، ان کی حرص، ان کی طمع، ان کی محبت قرآن کو لے کر، اتنے پیارے پیارے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا حضرت سالم مولا حذیفہ، سالم
سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کسی علاقے میں یمن میں رہا کرتے تھے, ان کو ڈاکوؤں نے کیا کر لیا, ان کو اغوا کر کے لائے, لا کر مدینہ کے بازار میں بیچ دیا. سارے غلام کھڑے ہوئے ہیں, غلاموں میں چھوٹے یہ بچے کی طرح تھے. صبح سے لے کے شام تک لوگ دیکھتے ہیں, چلچلاتی دھوپ میں وہ بچہ رو رہا ہے, بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے. اس زمانے میں غلام کا لوڈے کو کاروبار ہوا کرتا تھا. ہر کوئی شخص آتا اپنے مطابق غلام کو خریدتا کام کیا کرتا تھا. آری بات سمجھ میں؟ یہ بچہ صبح سے لے کے شام تک عرب کی چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کھڑا ہوا تھا. کوئی لینے تیار نہیں. بچے کو لینے کا مطلب یہ کہ لے کو اسے پالنا, اور غلام کو لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار سنبھالے گا, گھر کا کام کرے گا, کچھ کاج کرے گا, یا پھر ہمارے کھیت میں کام کرے گا, جڑوں میں لا کے پانی, کچھ نہ کچھ کام کرے گا. یہ بچے کو لے کر کون کیا کرے گا؟ صبح سے شام تک بچہ بیڑیوں میں بندھا ہوا. ایک خاتون سبیتا بنت یعار, کیا نام ہے؟ سبیتا بنت, بولو جی ذرا آواز, سبیتا بنت یعار رضی اللہ عنہا ایک اونچے خاندان کی خاتون تھی. جب اس خاتون کو معلوم پڑا کہ ہمارے مدینہ میں معصوم بچہ آیا ہے, کوئی نہیں خریدتا ہے, اور بلک بلک کر جو ہے وہ رو رہا ہے, وہ خاتون آئی, آ کر دام لگایا, اس بچے کو خرید لیا, لے کے چلے گی اپنے گھر کو, اور بچے کو اب ماں بن کر وہ پالنے لگی. حضرت مولا حذیفہ, سالم مولا حضرت حذیفہ کا گزر وہاں سے ہوا. وہ ملک شام جا رہے تھے. جب وہ اس مدینہ کے اندر پہنچے, کچھ کاروباری حساب سے وہاں پہ پہنچے, تو اس خاتون کی تعریفیں ہونے لگی. وہاں پر خاتون کی تعریفیں ہونے لگی, تو اس کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے, اور جا کر کہا کہ وہ خاتون کہاں پر رہتی ہے. لوگوں نے کہا کہ اس قبیلے کے خاتون ہے. وہ صاحب رسول گئے, ڈائریکٹ ان کے والد صاحب سے بات کیے, میرا خاندان فلاں ہے, میں بھی مدینہ مکہ کا بڑا آدمی ہوں, میرا خاندان بھی بڑا ہے, میں نے آپ کی بچی کے اخلاق سنا ہے, لہٰذا آپ جو ہے آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیں. باپ باہر نکل کر آیا, اخلاق سے متاثر جو بھی تھے, شادی کر لی. کاروبار کرنے کے لیے مدینہ سے ملک شام جا رہے تھے, بیچ میں شادی ہو گئی. جب واپس ہونے لگے تو وہ بچہ بھی ان کے ساتھ تھا. یہ حضرت عثمان غنی کے جگری دوست تھے. جانے سے پہلے یہ بھی کافر تھے, یہ بھی کافر تھے, کیونکہ 1-2 مہینے کا سفر تھا. جب واپس آئے, خوشخبری سنانا نا, کسی سنانا خوشخبری, جگری دوست کو بولنا ہے. عثمان غنی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, اور آ کر کہا کہ اے عثمان غنی, بڑی خوشخبری ہے. عثمان غنی کہتے ہیں کہ تم مجھ سے دور رہو, ہماری آپ کی دوستی ختم ہو چکی ہے. دوست بڑا پریشان, دوستی میں کیا دغا بازی ہوئی, کیا ہم نے بے وفائی کی؟ کیا کہ نہیں, ہمارے درمیان جو ہے شریعت اور اسلام کی دیوار آ چکی ہے, میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اب تک تم کافر ہے, ہم اس وقت تک آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے, اور آپ سے دوستی کرنا ہمارے لیے حرام ہے. دوست نے کہا کہ ایسی بات ہے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں, بتائیے آپ کو کون سا اسلام ہے. وہ ہاتھ پکڑے, سیدھا نبی پاک کے پاس پہنچے, قرآن کی دعوت دی, اسلام قبول کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے. کہا الحمدللہ آپ نے شادی کر لی ہے. واپس آئے, بیوی کو بھی اسلام کی دعوت دی, اور وہ بچہ بھی تھا اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. دونوں نے اسلام قبول کیا, اور دونوں جو ہے میاں بیوی بچے کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ماشاءاللہ کیا ہو گئے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں. بچہ بڑا متاثر تھا, کہا کہ اس مدینہ کے دور میں جہاں پہ غلاموں کو خریدتے ہیں لوگ اور ظلم و ستم کرتے ہیں, کہ آپ نے اتنے اخلاق سے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا, آپ نے خریدا ہے, میں آپ ہی کو اپنا ماں باپ مانتا ہوں, اور آپ کو چھوڑ کے یہاں سے کہاں پر جاؤں گا, مجھے کیا معلوم کہ کس علاقے سے مجھے لایا گیا. بچہ چھوٹا تھا, بڑے اخلاق سے متاثر تھا. یہ بچہ نکلتا, نبی پاک کے پاس جاتا, دار ارقم میں جاتا, قرآن کو پڑھتا, قرآن کو سیکھتا, کبھی عمر بن خطاب کے پاس, کبھی ابو بکر صدیق کے پاس. یہ قرآن کا اتنا بڑا ماہر بن گیا. جب صحابہ اکرام کہاں پر, دوبارہ کہاں پر, مدینہ منتقل ہوئے, ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے, تو یہاں سے اصل واقعہ شروع ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب مسجد قباء قائم کی گئی تو مسجد قباء کے سب سے پہلے امام حضرت سالم اور جن کے پیچھے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب جیسے بلا کے حافظ قرآن, جب یہ صحابی رسول قرآن کی تلاوت کرتے, بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کی قرات سننے کے لیے مدینہ سے چل کر قباء کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور ان کا معمول کیا تھا
کہ اپنے قبا کے بالکل ارد گرد قریب کے بچوں کو لے کر آتے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن کو سکھاتے، قرآن کو سیکھا کرتے تھے. اور جب بھی یہ قبا سے کہاں پر مسجد نبوی، مسجد نبی میں کون رہا کرتے تھے؟ ہاں جی، کون رہا کرتے تھے؟ وہاں کے امام کون تھے؟ مسجد نبی میں تقریباً 3-4 کلومیٹر کا راستہ آپ جائیں گے تو معلوم ہوگا. جب یہ قبا سے نکلتے اور یہاں سے مسجد نبی پاک سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو تقریباً اتنے پورے راستے میں پورے مدینہ کے اندر بڑے بڑے مالدار انصاری صحابہ، خواتین، قرب و جوار کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس جایا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ جب وہاں جا کر پہنچتے تو بڑے پیارے الفاظ ان کے بارے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ امی عائشہ کو طلب کیا، ان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ آؤ، نبی پاک نے آپ کو یاد کیا ہے. امی عائشہ چلتے ہوئے جب آ رہی تھی تو مسجد نبی میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. وہ بھول گئے کہ وہ اللہ کے رسول نے ہم کو بلایا ہے، یاد کیا ہے. اور اتنی پیاری انداز میں وہ صاحب رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ بھول گئی کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بلایا ہے. کچھ دیر کے بعد ان کو یاد آیا تو سیدھا نبی پاک کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کہ عائشہ میں نے آپ کو کب سے یاد کیا، آپ کیوں اتنا دیر کیے ہیں؟ تو امی عائشہ نے کہ جو الفاظ تھے وہاں پر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نوجوان کی قرآن کی آواز سنی ہے، قرآن کی آواز میں نے سنی ہے، اتنی پیاری آواز، اتنی پیاری آواز ہے کہ میں بھول گئی کہ آپ کے پاس آنا. نبی پاک نے امی عائشہ کے زبانی ان کے قرات کے الفاظ کو سنے کہ عائشہ ہر ایک کی تعریف نہیں کرتی ہے، وقت کی محدثہ، وقت کی فقیہہ، وقت کی حافظہ جب یہ تعریف کرتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ وہ نوجوان کہاں پر ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں سنوں اس کی آواز کو. اللہ کے نبی اپنا کام چھوڑ کر گھر سے نکلے، دونوں میاں بیوی مسجد کے باہر ٹھہر کر اس نوجوان کی آواز سنتے ہیں تو بے ساختہ اللہ کے نبی کی زبان سے آواز کیا نکلتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے نوجوان نسلوں کو، اتنی پیارے انداز میں پڑھنے والے نوجوانوں کو تو نے میری امت میں پیدا کیا، تیرا شکر ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو مدینہ کے اندر وہ یہودی کہا کرتے تھے ہم نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، ایک زمانہ تھا یہاں پر رو رہا تھا، آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مکہ چلا گیا، قرآن سیکھا، صحابہ اکرام کی صحبت اختیار کی، آج یہاں پر آ کر قبا کا امام بن گیا. اور بڑے بڑے کروڑوں پتی صحابہ اکرام جو کہ حر کسے کہتے ہیں؟ آزاد، بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے اس کی آواز سننے کے لیے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ترستے ہیں. یہ کیا کس کا کمال ہے؟ یہ قرآن کا. قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا؟ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ابھی؟ ہاتھ اٹھاؤ، کیا بھی شرمانے کی بات نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ. کتنوں کو نہیں آتا ہے؟ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ. کس کا کلام ہے یہ؟ ہاں جی، انگریزی 2-4 الفاظ بولے تو ذرا اینٹ کے بیٹھتے ہیں، انگریزی بولنا آتا ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا کلام ہے جی؟ یہ اللہ. سنیں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے اس پہ. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ رمضان میں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ نفلی عبادت. اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کو موقع ملے مسجد میں 2 رکعت 4 رکعت آپ نماز پڑھتے رہیں، تہجد کا اہتمام کریں. کیا کریں؟ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے تراویح کسے کہتے ہیں، تہجد کسے کہتے ہیں، قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ اری بات سمجھ میں؟ ساری چیزوں کا ایک ہی نام آیا سمجھ میں آپ کو؟ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کریں، تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. وضو کرنے کے فوری بعد 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. وقت زیادہ کہاں گزارے؟ وقت زیادہ کہاں گزاریں گے؟ وقت زیادہ مسجد میں گزاریں گے انشاءاللہ. ایک اور صحابی رسول ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے ہی نوجوانوں کی جو تربیت ہوا کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ماحول کیسا رہا ہوگا؟ صحابہ اکرام کا ماحول. گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، ماں قرآن پڑھنے والی، باپ قرآن پڑھنے والا. بعض خواتین تو گزارش کیا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا سورہ بقرہ یاد کیا ہے. سورہ بقرہ اس زمانے میں یاد کرنے والا سب سے بڑا حافظ قرآن ہوا کرتا تھا. آل عمران یاد کیا ہے تو اس سے بڑا حافظ قرآن ہوا، کیونکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا نا، قرآن نازل ہو رہا تھا.
بعض خواتین تو کہا کرتی تھی اللہ کے نبی میرے بچے کا قرآن سنیے، تجوید سے قرآن پڑھتا ہے، اور جس دن اللہ کے نبی کسی بچے کو بلا کر قرآن سنے، اس کی تعریف کر دیں، تو مطلب اس کا مقام پورے صحابہ اکرام سے بڑھ جایا کرتا تھا. یہ قرآن کا ماحول ہوا کرتا تھا. اور صفا ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، 70-80 صحابہ اکرام جو ہے قرآن پڑھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے. اس میں صاحب رسول تھے، ایک نوجوان صاحب، دبلے پتلے نوجوان صحابی، بالکل وہ اناتھ تھے، ان کا گھر بار نہیں تھا، وہ آ کے وہاں پہ نماز پڑھتے اور علم سکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو خیال آتا ہے، خیال یہ آتا ہے کہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کیوں نہ میں اپنا کام ہونے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، نوٹس لکھنے کے بعد، احادیث کو نقل کرنے کے بعد کیا کروں گا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کروں گا، خدمت کروں گا. یہ اپنے دل میں کہے. سب صحابہ اکرام قرآن پڑھ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ سیدھا اٹھ کر کہاں پر، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب، یعنی ایسے ہی دروازہ کھولنے کے بعد مسجد، دروازہ بند کرے تو ان کا گھر ہوا کرتا تھا، وہ آ کر سیدھا دربان بھر کے بیٹھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دروازہ کھولتے تو وہ صاحب رسول کو سامنے پاتے، کہتے ہیں کہ اے عمرو بن سلیمہ، کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے وسلم میرے دل کے اندر خواہش آئی کہ میں جو ہے آپ کی خدمت کروں گا، لہٰذا آپ مجھے آپ کی خدمت سے محروم نہ کریں. جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو جائے تو آپ مجھے آواز دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا. ان کا کام کیا تھا، اپنا پڑھنے کے لیے پڑھنے بیٹھ جاتے، پڑھنے کے بعد آگے سیدھا بڑھ جایا کرتے تھے. جیسے تہجد کے لیے آپ اٹھتے تو فوراً پانی لے کے کھڑا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی آپ کے لیے حاضر ہے. واش روم جاتے تو سیدھا پانی لے کے کھڑا ہوا کرتے تھے، وضو کے لیے ان کا اہتمام کرتے. ایک مرتبہ علیہ السلام نے صحابی رسول کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اے میرے صحابی، ربیعہ ابن کعب ان کا نام، کہتے ہیں کہ اے ربیعہ کچھ مانگ لو مجھ سے، میں تم کو عطا کروں گا. کیا کروں گا، میں تم کو کیا کروں گا، میں تم کو عطا کروں گا. جب اللہ کے وسلم نے کہا کہ مانگ لو میں تم کو عطا کروں گا، تو کہتے اللہ کے نبی مجھے ایک دن کا وقت چاہیے. کیا چاہیے مجھے، ایک دن کا وقت چاہیے. اتنی بڑی بات آپ نے کہی تو میں مجھے وقت چاہیے. تو یہ نوجوان چلا گیا، صبح سے لے کے شام تک سوچتا رہا کیا مانگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی مجھے گھر چاہیے تو اسلام دعا کریں گے تو پھر محل بن جائے گا، یہ صحابہ کرام میرے گھر کا انتظام کریں گے. پھٹے پرانے پیون لگے ہوئے کپڑے ہیں، ایک چادر ہے اوڑھ لیتا ہوں، ایک چادر یہاں نیچے سے باندھ لیتا ہوں. اگر کہوں کہ اللہ کے نبی مجھے کپڑے چاہیے تو صحابہ کرام کپڑوں کا انتظام کر دیں گے، اچھے سے کپڑے پہن سکوں گا. پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ محل کب تک باقی رہے گا، گھر کب تک باقی رہے گا، یہ کپڑے کب تک باقی رہیں گے. یہ بڑے صبح سے لے کے شام تک پریشان تھے. رات ہونے کے بالکل قریب تھی، تہجد کا وقت بالکل قریب تھا. ایک چیز ان کے ذہن میں آ گئی، کہا کہ نہیں یہی چیز اللہ کے رسول سے مانگوں گا. فجر میں اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کے لیے اٹھے، پانی پیش کیے، آپ گئے جا کر وضو وغیرہ کر کے آئے. کہتے ہیں کہ ربیعہ کچھ آپ نے سوچا ہے مانگنے کے لیے، کیا مانگنا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے وسلم میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں. کیا گزارش؟ انہوں نے پوری کیفیت بیان فرمائی، پوری کیفیت بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بڑا پریشان رہا. اے اللہ کے نبی میں آپ سے کیا مانگوں؟ دل چاہتا ہے کہ کبھی گھر مانگ لوں گا، دل چاہتا ہے کہ کبھی سواری مانگ لوں گا، دل چاہتا ہے کبھی کپڑے مانگ لوں گا. پھر اندر سے آواز آتی، اے ربیعہ تو کیا مانگ رہا ہے، دنیا میں ختم ہونے والی چیزوں کو مانگتا ہے. اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں نے طے کر لیا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی جیسے میں صبح سے لے کے شام تک آپ کے گھر کے باہر بیٹھتا ہوں، وضو کا پانی رکھتا ہوں، آپ کی آواز آنے سے پہلے آپ کا غلام بن کر آتا ہوں، آپ کی باتوں کو مانتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی بس یہی خواہش ہے، جیسے یہاں پر آپ کی خدمت کرتا ہوں دعا کیجئے کہ جنت میں بھی میں آپ کا خادم بن کے رہ جاؤں. کیا مانگ لوں میں آج؟ کتنی بڑی بات. عمر کتنی ہے نوجوان کی؟ 10-11 سال کا نوجوان رہا ہوگا. ربیعہ ابن کعب نے کہا اے اللہ کے نبی جیسے خدمت یہاں پر کرتا ہوں، وضو کے لیے پانی رکھتا ہوں، اے اللہ کے نبی دل چاہتا ہے یہی خدمت کہاں پر کروں گا؟ جنت میں آپ کا خادم اور آپ کا غلام بن کر رہوں گا. نبی پاک کو یہ بڑا پیارا جواب پسند آیا. آپ نے کیا کہا؟ انی علی نفسک بکثرت السجود. آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جنت کا مالک کون ہے جی؟
जन्नत का मालिक कौन है? हाँ? जन्नत का मालिक कौन है? अल्लाह है नहीं? अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि जन्नत दिलाऊंगा, जन्नत चाहता है। उलमा किराम नकल करते हुए कहते हैं तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना, नवाफिल का एहतमाम करना, इसका सबब और फायदा यह है जन्नत मिलेगी और जन्नत में अल्लाह के नबी की खिदमत करने का, क्या करने का मौका मिलेगा। जन्नत चाहते हो, जन्नत में मेरी खिदमत करना चाहते हो, गारंटी मेरे पास नहीं है, लेकिन एक अमल बताता हूं, वो अमल करते रहो, क्या मिलेगी आपको? क्या मिलेगी जी आपको? आज ये सहाबा इकराम के आप वाक़यात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इबादतें करेंगे, मामूल बना लीजिए। जैसे अज़ा हो जाएगी मस्जिद की तरफ निकलूंगा, घर के अंदर वजू करूंगा, 2 तहतुल वजू पढ़ लूंगा इंशाअल्लाह। इसकी बड़ी फजीलत आई, बहुत सारी हदीसें हमको मिलती है। और उसके बाद एक और आखिरी बात, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ा कब है जी? अज़ा कब है? 8 बजे करेंगे इंशाल्लाह। कुछ और काम है, एक और वाकया अगर मौका मिला तो सुनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन जो तैयारी जो करने का काम है, रमजान की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितनी बातें हुई अब तक? हाँ, कितनी बातें बयान किया मैं आपके सामने अब तक? नेकियों में सबसे पहले नेकियों, रमजान का इस्तेकबाल करेंगे इंशाल्लाह। घर की पाकी सफाई करो, एक रूम को तय करो, मस्जिद के नाम पे रख दो उसे। ऐसा नहीं कि घर में मस्जिद बन के नमाज पढ़ना शुरू कर दे। नवाफिल का हम एहतमाम करेंगे, नवाफिल का एहतमाम इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को करने की तौफीक अता फरमाए। ये रूहानी आमाल और रूहानी तरतीब मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब फिजिकल तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी, फिजिकल तैयारी कैसा करेंगे इसकी? हाँ, ये बहुत अहम बात है, अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। फिजिकल तैयारी ये है कि अभी रमजान को कितने दिन बाकी है? कितने दिन बाकी है? हाँ हाँ, 2 दिन बाकी है, कल और परसों का दिन बाकी है। कल और परसों हो सका तो आज जाके रात में बैठकर आप अपनी बीवी से डिस्कस करें। क्या डिस्कस करें? क्या डिस्कस करें? रमजान में कितना राशन लगने वाला है, ऐसा राशन जो महीना भर चलेगा, वो लिस्ट मुझे चाहिए। मैं आयन रोजों के मौके पे जाकर बाजार में अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। वो काम या वो चीजें सुबह लाके शाम में खत्म करना है, वो चीजों के लिए वक्त बाकी है। बकिया जो है इस सौदे के लिए, तरकारियों के लिए, जो 15-20 दिन आप स्टॉक कर सकते हैं, वो चीजें आप वक्त से पहले लाके रख लें। इफ्तारी बट रही, इफ्तारी कहाँ अच्छी मिलती है, हाँ कहां पर क्या मिला है, वो 2-4 घंटे वहां पर चले गए। असल वक्त जो असर के बाद से लेके मगरिब का जो वक्त होता है, दुआएं कबूल होने का वक्त, हम कहां पे घूमते रहते हैं? कहां पे घूमते रहते जी? कहां पे घूमते रहते हैं? तो रमजान का राशन कब भरना है? कब भरना है? आजकल में भरेंगे इंशाल्लाह। कैसे तुम लोग बोलते नहीं जरा भी, क्या? हाँ, आजकल में भरेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा काम, आपको रमजान में कितना सदका तो खैरात करना है, कितने गरीबों में बांटना है, उसकी तैयारी भी रमजान शुरू होने से पहले माल को लाके स्टॉक कर लें। किसको कब कितना देना है, फितरा कब निकालना है, क्या देना, आज ही कर लें। ये नहीं कि मालूम पड़ा कि फितरा देना है, ताखरातें शुरू हो गई, कहां पर अच्छा माल मिलता है ना, सदका तो खैरात करना है, साड़ियां बांटना है, फुला फुला बांटना है। ये सब काम जो है आप रमजान शुरू होने से पहले कर लें। कर लेंगे इंशाल्लाह? करेंगे नहीं करेंगे? तीसरा काम, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए, वो ये है, हम बोलते ना अभी कितने गरीब है आपके इलाके में, कितने गरीब है, कितने बेवा है, कितने यतीम है, काउंट करके निकालेंगे इंशाल्लाह। हम बेवा, गरीब, यतीम में देने के लिए बड़ा हम फख्र करते हैं ना, यानी बहुत खुश नसीब समझते हैं। आपके माल के सबसे पहले हकदार आपके अपने भाई, आपके अपने ससुराल वाले, आपके अपने खानदान वाले हैं। आज ही रात में बैठ के लिस्ट निकालें कि मेरे भाइयों में, मेरे बहनों में, ससुराल वालों में, मां के खानदान में कितने ऐसे लोग हैं जो कि सही तरीके से सहरी और इफ्तारी करने के लायक नहीं, कि अपने इलाके के और दूर के गरीबों में देने से सबसे अफजल किसको है? आप अपने भाई बहनों के घरों के राशन भरेंगे इंशाल्लाह। हकदार कौन है? माल के हकदार कौन है? कौन है जी माल के हकदार ज्यादा?
ہاں افطار ہے کہ نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. چوتھی بات، کتنی باتیں ہوگی اب تک؟ چوتھی بات، رمضان کے کپڑے کب خریدنا ہے؟ ہاں جی، کپڑے کب خریدنا ہے؟ ہاں پہلی تاخرات کو فون کرتے کہ مال آیا نہیں آیا، مال کہاں پر آیا، یادگیری میں کتنا اچھا مال ہے، گلبرگے میں کتنا اچھا مال ہے، اور آگے حیدرآباد میں کتنا اچھا مال ہے. شاپنگ کرتے کب؟ مین تاخراتوں میں، آخر کے 10 راتوں میں. نوجوان کہاں پر گھومتے ہیں؟ اچھا اپنا لا لیا، دوستوں کے لیے گھوم رہا ہے. دوستوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ رمضان کی تیاریوں میں جو عید کے لیے کپڑے آپ پہننے والے ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے جو بھی خریدنا ہے وہ کب خریدنا ہے؟ کب خریدنا ہے جی؟ کب خریدیں گے؟ چاند دکھنے سے پہلے خرید کے رکھ لیں. تاخراتوں میں گھوم کے ضائع کرنے کا وقت ہے کیا جی؟ ایک اور آخری بات، اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بڑی اہم حدیث پاک. 3 دن، کتنے؟ 3 دن سے زائد اگر کسی نے کسی سے بات نہیں کیا، شریعت کے مسئلے کے علاوہ ہٹ کر، ذاتی مسئلوں کو لے کر، اگر اس حالت مر گیا تو کہاں جائے گا وہ؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور صحیح مسلم کے حدیث پاک کے مطابق 3 دن سے زیادہ اگر کسی کے اختلافات ہو چکے ہیں، اگر بات نہیں کرتا ہے، تو ہر 3 دن میں، یعنی پیر اور جمعرات، اس کے نام اعمال واپس کر دیے جاتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اوپر نہیں چڑھتے ہیں، یہاں سے لکھتے ہیں وہاں چڑھتے ہیں. کہاں پر؟ جو میدان محشر میں اعمال پیش کیے جائیں گے نا، وہاں چڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اعمال چڑھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کے عمل کو قبول لیں گے، ایک مشرک کے اور دوسرا آپس میں بات نہ کرنے والوں کے. کرنا کیا ہے مجھے؟ اگر میں گھر کا بڑا آدمی ہوں، باپ ہوں، میرے 8-10 بچے ہیں، میں گھر کا بڑا بھائی ہوں، 5-6 بچے ہیں، میں گھر کا بڑا بھائی ہوں، بہنوں سے اختلاف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کا کسی سے اختلاف نہیں، معلوم پڑا کہ ہمارے خاندان میں فلاں فلاں کا اختلاف ہے، ہر دونوں صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ چاند رات سے پہلے آپ دعوت کریں. کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ کیسی دعوت کریں گے؟ کیسے دعوت کریں گے؟ بس گیٹ ٹو گیدر بولتے نا، کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ گیٹ ٹو. کریں گے انشاءاللہ. سب کو بلا، جن جن کے اختلافات ہے، مجھ سے کیا بھی اختلاف نہیں، ان بھی محبت کرتا ہے، ان بھی محبت کرتا ہے مجھ سے، اور فلاں بھی محبت کرتا. ایسے سب لوگوں کو دعوت دے کر بلائیں. یہاں سے کسی ایک عالم کو ہو سکا تو خود آپ بیٹھ جائیں. کھانے پینے کی دعوت دینے کے بعد دیکھو رمضان آ رہا ہے، اگر آپ ایسی بات چھوڑ کر عمل کریں گے، اتنا بڑا رمضان کو آپ اس عمل کو ضائع مت کریں. اللہ کے لیے گڑے مردے مت کھودیں، اللہ کے لیے معافی تلافی کر لے. رمضان کے عمل اگر قبول کروانا چاہتے اللہ کی بارگاہ میں، کیا کرنا ہوگا؟ بیٹھ کر کیا کرنا ہوگا؟ میرے اپنے اختلافات ہے تو میں دور کر لوں گا، اگر اپنے بھائیوں کے کسی کو معلوم ہوتے ہیں تو بلا کر بٹھاؤں گا. کیا کروں گا؟ علماء کرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رمضان کے استقبال میں اور رمضان کے اعمال کے قبول ہونے میں سب سے اور اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اختلافات کو ختم کر دیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ رمضان گزر گیا، عید کے دن کا اعلان کرتے ہیں، جن جن کے اختلافات ہے عیدگاہ کے میدان میں گلے مل لیجئے. پورا مہینہ نکل گیا، پورا مہینہ. جب بھی اعلان ہونا چاہیے، یہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل جو مہینہ ہے جس کے اعمال ضائع ہونے والے ہیں، تو ہم کو کب کرنا چاہیے؟ رمضان کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نہیں کریں گے؟ تو لہٰذا میں 2 طرح کی باتیں آپ کے سامنے رکھا، ایک تو استقبال کرنا، دوسرا اعمال کتنے کرنا ہے، کتنے اعمال کرنا ہے رمضان میں. روزے تو رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. اس کے بعد ایک اور آخری بات، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے، ایک عجیب و غریب مسئلہ. وہ کیا مسئلہ ہے؟ 10th کا ایگزام ہے نا، 10th کا ایگزام ہے، ڈگری کا ایگزام ہے. وہ ایگزام جو ہے وہ کیا بنا ہوا ہے؟ پل صراط بنا ہوا ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ وہ پل صراط کی طرح بنا ہوا ہے. ماں باپ کہتے ہیں 10th کے ایگزام آ رہے ہیں، روزے کو چھوڑ دیں، روزے بعد میں رکھ لیں گے، پڑھائی پہلے اہم ہے. پڑھائی کیا ہے؟ پڑھائی اہم ہے. اور وہ بھی پڑھائی کون سی ہے؟ شریعت کی پڑھائی آپ کے لیے نفل ہے.
روزے کیا ہے؟ روزے کیا ہے؟ جلدی بولو جی. کئی ایسے ماں باپ نے 10 کی تیاری کر رہے ہیں تو روزہ بعد میں رکھ لے گا، بعد میں قضا کر لے گا. یہ روزوں کا جو ہے بڑا ہی خون کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا. اللہ تعالیٰ جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں ایسے سب تمام کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کی برکت سے جتنے بھی ہم نے اس مجلس میں داخل ہونے سے پہلے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.